إلى صوركم وأن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أعمالكم لكن ينظر إلى قلوبكم کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتے، دلوں کو دیکھتے کہ کیا انہوں نے دلوں کے اندر میں مسئلہ یا نہیں مسئلہ، یہ جو بھی عمل کر رہے ہو آیا اور دنیا کے دکھلانے واسطے کر رہی ہے یا اس کے اندر مقصود میری رضا ہے، تو وہ والے کے لیے جنہ کے سارے واسطے انتہائی رحیم و کریم ہے، اس بخشش نے بہانے کھڑا بولے دے تو جتنا انہیں رمضان المبارک کو فضیلت والا بنائے، رمضان المبارک کو عظمت عطا کی تھی، اتنی اللہ نے شوال کے مہینے کو بھی خالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان، جے بندے نے روزے رکھے ماہ رمضان تے وستۃ من شوال، اور 6 روزے رکھے جا شوال تے، تو کان کصیام الدہر، یہ ایویں ہو گئی کہ جیویں ایویں پورے سال دے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ فقہاء نے، علماء نے انہی ترتیب اس طرح لکھی ہے کہ رمضان کے ہر تہوار کا روزہ اللہ وہی روزے کے بدلے 10 روزوں کا ثواب دے دے۔ تو گویا تریہی لاہ ضرب لیو ایک 300 پر میں دے، اور شوال سے اتنا 6 روزہ دا اجر بھی اللہ نے رمضان مبارک کے روزے سے برابر رکھا۔ سبحان اللہ۔ کہ جنہیں رمضان میں ایک روزے کا بدلہ 10 روزے کے برابر، ایک کا ثواب 10 کے برابر، تو شوال کے انہاں 6 روزیاں کا ثواب بھی ایک کے بدلے 10، تو وہ 3 300 بڑھیا تے ایک 60 بڑھیا، گویا 300 تے 60 روزیاں کا ثواب سال دے بھی جڑے ایام نہیں، اگر انہاں دی بھی گنتی کیتی وجے تو سال دے بھی 300 تے 60۔ تو گویا میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ این مہینے دے ایک 6 روزے رکھن والا تے رمضان کے روزے رکھن والا کان کصیام الدہر، یعنی وہ صائم الدہر ہے، پورے سال دے روزے رکھنا۔ بغیر روزے دے جو روزہ نہیں رکھے آپ تو اللہ نے وقتی ان کو روزے کا ثواب عطا فرمائے کہ اس
سال بھر کا روزے دار ہے، لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ ہوئے اخلاص نیت، ہوئے خلوص نیت، ہوئے رضائے الہی، اللہ کی پتہ رکھی۔ فرمایا ہر بندہ اپنے دل میں جھانکے، ہر بندہ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھے جا کہ میں روزے کا مقصد پاتے یا نہیں پاتے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ نے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد اتقاء پرہیزگاری، روزے کا مقصد تقویٰ کا حاصل کرنا، تقویٰ دل کے اندر ہوتے اور روزہ بھی جنا اللہ نے فرمائے خود کہ الصوم وأنا أجزي به وأنا أجزى به، روزہ کے واسطے تے کوئی جزا بھی میں آپ فرمایا جزا اللہ آپ کیوں کر دے کہ وہ بہتر کے دل کے اندر تقویٰ ہو، یعنی میں اللہ کا خوف ہے، میں اللہ کا ڈر یہ دل کے اندر ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، ڈر دیا بھی کئی قسمیں نے، خوف دیا بھی کئی قسمیں نے، ایک غم نے، ایک خوف نے، والخوف دیا بھی قسمیں نے، غم بینہم نے، خوف اپنی ذات تاؤں، بندہ ہے فوت تھی گئے، رشتہ دار فوت تھی گئے، ایک بندہ مغلوب ہے، ان کو مجھے بنر کا غم میں خوف ڈر اپنی ذات ہوئے ایک ڈر ہوئے جڑا انسان درندے دے بول لگے، جڑا انسان کہیں چرند دے بول لگے، کہیں دھارن والے جانور بول، کہیں جیون والے جانور دے بول، ان کو خوف آنے ڈر آنے، اے ڈر اللہ نہیں منگا، اللہ علیہ کو خوف ہوئے کہ میری ذات ہوئے، ڈر ہوئے تو میری ذات ہوئے۔ انسان ہے تو اگر چور کو پولیس کا خوف ہے، ڈکیت کو پولیس کا خوف ہے نا، ہمارے خوف ایک خوف وقتی ہے کہ جب پولیس سامنے آسی، ڈاکو درسی، جب پولیس سامنے نہیں، یہ ڈکیت چور مجرم جنگل کے اندر پھرنے خدا پھرنے، ان کو خوف نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری ذات کا خوف دے ڈر اتقاء اے شے ہے کہ اگر اے بندہ کریا کہیں گھوڑے دے اندر بھی بیٹھے، اگر اے بندہ کریا کہیں بھیا باؤں دے اندر بھی بیٹھے، کہیں جنگل دے اندر بھی بیٹھے، کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں، تے گناہ دا موقع ملتا ہے، غلطی دا موقع ملتا ہے، غلطی نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، کیوں آدھے میں کوئی خوف دے اللہ دے کول۔ گل سمجھا نہیں؟ خوف دیا قسم ہے، خوف دیا قسم ہے، بندے دا بھی خوف ہے، درندے دا بھی خوف ہے، چرندے دا بھی خوف ہے، اللہ کا خوف وہ ایمان ہے کہ گناہ کا موقع میسر ہے، خطا کا موقع میسر ہے، حالات وہ بھی
کنڈے لا گئی، 7 تالے لا گئی، اور 7 تالے لاؤن کے بعد 7ویں کمرے کے اندر آ کے آتی ہے، ہائی طالب میری طرف آؤ، میرے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوف دے بولو کب دے کھڑے، گھبرائے کھڑے، وادی دیکھن والا کوئی نہیں، سنن والا کوئی نہیں، دیدن میں آیا میں تیرے سامنے، 7 دروازے بند کی دن، 7 تالے لائن، ہر شے بند کر کے آ گئی نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آسمان والے دن وکھڑ لگے، اتے کیا دے دے، اتے بھی چھتے سقف پہ بندے، کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ حضرت یوسف فرمیدے دیکھنے والا ہے کون ہے؟ آپ فرمیدے دیکھنے والا ہے، وہ سجے کھبے دیتی ہے، دائیں بائیں دیتی ہے، اگا پیچھے دیکھتی ہے، اچانک وہ چونڈی یہ بت پیا نظر آتے، اوہو آخر لگی اچھا یہ میرا خدا، یہ میرا بت، یہ پیا ہے سامنے، یہ دیکھتا پیا ہے۔ فوراً دوپٹہ اتارے، دوپٹہ اتار کے اوپر ڈبل ٹرپل کر کے من کے بت دے اتے سٹ کے آ گئی ہے۔ آدھی ہن یوسف ہن تے وہ بھی نہیں دیکھتا پیا، وہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ مت فرمائیں کہ دیکھنے والا ہے، فرمایا کون ہے یوسف؟ فرمایا تیرا خدا، تیرا معبود تو وہ ہے کہ جے دے اتے تو ہی پوچھن سٹ کے آئی ہیں کہ وہ ہن نہیں دیکھتا، میرا اللہ وہ ہے جڑا 7ویں آسمان تو بہ کے تے 7 زمیناں دے تلے پار کر کے ڈھونڈے کروا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جگہ کی عمارت ہے اتارے کرنا جب دنیا دے قولا معاذ اللہ، سبحان اللہ۔ میں کو اللہ کی بنائے، میں کو اللہ کی بنائے، میں ڈرتا اپنے رب دے کولے، میں کو خوف آگے اپنے رب دے کولے، میرے دوستے میں بزرگو رمضان مبارک گزار بیٹھے ہیں، اپنے دل کو اپنے قلب کو دیکھو، آیا قلب کے دل مطمئن نہیں اس بات دے ہوتے کہ اصل رمضان دے روزے رکھ کے کہ کامیاب بیٹھے ہیں۔ انتقا اثر دل دے اندر، تقوی اثر دل دے اندر، یا کہ رہنے کامل تقریرہ پتا علماء لکھے اس وقت لگ دے کہ جڑا بندہ متقی بن دے، یعنی اللہ کو ڈرن والا بن دے، تو کوئی کائنات بھی اور کہے شیطا ڈر دل کے اندر باقی نہیں رہا۔ وہ پھر صحیح معنی متقی کہ جب اللہ کا خوف دل کو اندر باندھے، جب مالک کا خوف ذہن کو اندر باندھے، ہوئے بندے جو کائنات کے بادشاہ دا، کہے گورنر دا، کہے امیر دا، کہے وزیر دا، کہے بڑے دا، کہے بڑے دا، خوف نہیں گے، بس ایک محل اللہ کے گولڈن مالا پڑھنے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی علماء کو سنتے آنے میں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دل کے اندر جب اللہ کا خوف کہ اللہ کا ڈر آئے، حضرت فاروق اعظم کہنا تھی کہ بشر کو خاطر کے اندر نہیں گھرنا دے، مصر کے گورنر نے خط لکھے کہ جناب سارے علاقے کے اندر دنیا میل مانگے، دنیا میل در نظر آئے، رضیا جاتے کہ ہر سال اس کے اندر نوجوان لڑکی زیرن الذی
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب گورنر مصر کا خط پڑھا، واپسی جواب لکھے ہیں کہ اے گورنر صاحب، جب حضور کا دین آ گئے، اسلام آ گئے، یہ سارے رسوم تے سارے رواجہ کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کہیں رسم بھی گنجائش بولو نہیں ہے، کہیں رواج بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جناب اگر یہ رسم ادا نہیں کریں گے تو یہ دریا کو اپنا دیوتا سمجھتے، دریا کو اپنا روزی دینے والا سمجھتے، دریا کو اپنا پالنہار سمجھتے، لیکن دریا سے کوئی نوجوان لڑکی وہ بھی زیورنال ندی پھری وہ نگدے جنہیں ساری ہندی زبان دے اللہ آدم کہ بلی چڑھائی بلنیے وہ بلی نسل چڑھاؤ تو دریا دے اللہ درمیان ندی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک خط گورنر کو جواب لکھے کہ جناب میں تو ایک خط دریا کے نام لکھ کے لینا پیا، دریا کے نام لکھ کے لینا پیا، ایک میرا خط دریا کے حوالے کرنے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب فاروق اعظم نے خط لکھے، دریا کو مخاطب کیجئے، فرمایا اے دریا، میں اللہ کے نبی دا خلیفہ تے نائب ہو کے تجھے حکم دلال تے کو حکم دینا پیا کہ تو چل اسا کوئی بننا نہیں دیونیا، اسا کوئی رسم ادا نہیں کرنی، اسا تیرے واسطے اور کچھ نہیں کرنا۔ اگر تو بننا گھن کے چلتے، لڑکی گھن کے چلتے، کڑھائی نہ چل، سب تیرے ضرورت لیں گے۔ اور اگر تو اللہ دے امر نال چلتے، اللہ دے حکم نال چلتے، تے میں اتھا زمین تے نائب ہاں، خلیفہ ہاں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تے کو حکم دے گا کہ تو بن چل کو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گورنر کو لکھے دے یہ میرا خط جنا بظاہر کاغذ کا پرزائے رنگ کے دریا کے اندر سکنے، دریا کے اندر سکنے۔ جب حضرت فاروق اعظم دے کو مقاصد گورنر مصر دے کو پہنچ دے اور یہ جو ہے خط دے گورنر مصر اعلان کرنے پورے مصر کے اندر کہ راہب پیا بنن، راہب پیا بنن، پھول پیا بنن، پادری پیا بنن، پنڈت پیا بنن، اور رسم رواج کو رائج کرنے والے او پیا بنن، سارے فرمایا گل میدان وچ ہوسی، کھلی گل ہوسی، او تے صدیاں تو دیکھے کھڑے ہن کہ جب تک کہ وہ دریا کی بلی نہ چڑھے دے اس وقت تک دریا نہ چل رہا۔ وہ آخر لگے یہ کیسا انہاں دا امیر المومنین نے، کیسا خلیفۃ المسلمین نے کاغذ دا پرزا دریا میں لکھس، دریا اندے وچ نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے، نہ سوچ ہے، نہ علیحد ہے، نہ گناہ دے، نہ سمجھ دے، تے یہ بھی کاغذ کا پرزا ڈٹھا بندے بادی اور نظر دے اندر انسانی ذہن دے مطابق انہاں کی سوچ آئی تک صحیح کہ دریا کیا لگے، نہ ان کو سوچے نہ سمجھے۔ جی میں سارے پرانے سیانے ہون بھی آدھن ومیاں دریا کو بچائے،
جو نہ ایندا ہاتھ ہے نہ باں ہے جڑا من تارا ہے وہ کیڑی شے کو پکڑے وہ تو بولے ویسی پانی دا کوئی ہاتھ پیر کوئی نہیں آدھے نہیں آدھے نہیں لوگی میں آخر لگے کہ جناب ایک ہی وہ سمجھے سب بکا بھرے سو تسا بھرے سو گورنر میں بھی سنا پھر لگا ایک احمان بندے دا خط نہیں ہے معبودی بندے دا خط نہیں ہے فرمایا اس نے امیر المؤمنین دا خط ہے امیر المؤمنین دا خط ہے کہ جڑا نفع اور نقصان دا مالک ایک اللہ کو سمجھ دے حضرت عمر کو عجیب داری معاملات عجیب ہیں بڑے لیکن ایمان حجر اسود کو پائے گئے موسیٰ جو نہیں مڑ گئے جو مڑ گئے اتھائی خیال ہے عمر یہ کی تھا حجر اسود آکڑیا نہ کھڑا ہو گئے کہ میں کو چم سن تے گناہ چسی سن جے میں کو نہ چم سن تے گناہ ختم نہ تھی سن بس جمعہ کہیں میں تو چم کے وہ پیچھا ہٹ کھڑے پیچھا ہٹ کے آجل انکا حجر لا تزر ولا تنفع بے شک تو ہی پتھرے لا تزر نہ نقصان دے سکتے نہ نفع دے سکتے مطلب سمجھتا ہوئے کہ میں عمر کہ کوئی اس واسطے چمنا پیا کہ تم نفع دے سکتے یا اس واسطے چمنا پیا کہ تم نقصان دے سکتے عقیدہ میرا ہے نہ تم نفع دے مارے نہ تم نقصان دے مارے لیکن چمنا اس واسطے پیا جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے جمعے بس آقا دی سنت سمجھ کے جملہ پیا تو میرے دوست میرے بزرگوں گورنر مصر او جنرے حضرت فاروق اعظم خط گھن کے آئے نال بھی اپنے ملک نے تمام راہب تمام پروب تمام قادری انہیں بڑی سجے اٹھیا گئے تے دریا میں کنارے بن کے لکھ دے اگر انہیں کاغذ دا پرزا دریا میں حوالے ہی کی آدھر پانی انہیں جیوے دیر دے اندر تیز بھاؤ نہیں بندے تے پانی انہیں انہیں کیوں تاوانے انہیں کیوں تاوانے ایسے طریقے الفاظ ہیں انہیں ابھر کے پانی باہر آئے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خط برداشت نہیں کر سکیا وجہ کیا ہے کہ تقواہ دل کے اندر کہ جو کچھ ہے انہیں کرن والا کون اللہ خوف ہے کہ اللہ رہا ڈر ہو کہ اللہ رہا تو روزے دار دے رہے میرے واسطے حکم ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد اپنے دل کا تجزیہ کرے اپنے دل کو ٹٹولے کھولے دیکھے کہ جڑی ٹریننگ میں سارا مہینہ کی تھی جڑا کورس میں سارا مہینہ کی تھے کہ اللہ دے حکم دے اتے حلال چیزاں دے کھامن کنے رک گیا حلال چیزاں دے کھامن کنے دل کو رک گیا دل بھی کہنے رہا من بھی چاہتا ہا یار گرمی ہے کلہ بیٹھا شربت موجود ہے کھجورا موجود ہے فروٹ موجود ہے دکھا بھی نہ دیکھنے والا کوئی نہیں منہ
منہ صاف کر کے آلو گلی کے اندر ویسا کوئی کچھ سی روزہ ہے اکثر ہاں روزہ ہے تو ہر کوئی من گن سی انکار کوئی نہ کرے سی لیکن اس کے باوجود بھی دل کے اندر کہنا خوف آ جی اللہ کا خوف آ اللہ کا ڈر آ کہ اور تو کوئی نہیں رہتا پر میرا اللہ تھا دیکھتا کرے فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے یہ اپنے دل کو ٹٹولے دل کو دیکھے کہ اگر تو ہوں بھی وہ کیفیت باقی ہے تو میں کامیاب بات میں کامیاب ہوں اور اگر وہ کیفیت باقی نہیں ہے وہ کیفیت باقی نہیں ہے تو اللہ نے نبی نے فرمایا اللہ کا خود ادا کرے کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم کہ اللہ تبارک و تعالی وہ نہ کرنے حضرت فاروق اعظم خط گھن کے آئے لال ہی اپنے ملک کے تمام راہب تمام پوپ تمام پادری انہیں کو بھی سجے وہ بھی آمین تے دریا کے کنارے بن کے لکھے دے اگر انہیں کاغذ دا پرزا دریا دے حوالے ہی کیتے آدم توری انہیں ابلے جنہیں دیر دے اندر تیز بھاؤ نہیں بنے تے پانی انہیں ابل کے اتاواں دے ایسے طریقے الفاظ نے انہیں ابل کے پانی باہر آئے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خط برداشت نہیں کر سکیا وجہ کیا ہے کہ تقویٰ دل کے اندر کہ جو کچھ ہے انہیں کرن والا کون اللہ خوف ہے کہ اللہ رہا ڈر ہو کہ اللہ رہا تو روزے دار کے رہے انہیں واسطے حکم ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد اپنے دل کا تجزیہ کریں اپنے دل کو ٹٹولے کھولے دیکھے کہ جڑی ٹریننگ میں سارا مہینہ کی تھی جڑا کورس میں سارا مہینہ کی تھے کہ اللہ نے حکم دے اتے حلال چیزوں دے کھامن کنے رک گیا حلال چیزاں دے کھامن کرے رک گیا دل کو رک گیا دل بھی کرے رہا من بھی چاہتا ہا یار گرمی ہے کلہ بیٹھا شربت موجود ہے کھجورا موجود ہے پھل فروٹ موجود ہے دکھا لینا دیکھنے والا کوئی نہیں منہ صاف کر کے بارو گلی کے اندر ویسا کوئی کچھ سی روزہ ہے اکثر ہاں روزہ ہے تو ہر کوئی من گن سی انکار کوئی نہ کرے سی لیکن اس کے باوجود بھی دل کے اندر کہنا خوف آ جی اللہ کا خوف آ اللہ کا ڈر آ کہ اور تو کوئی نہیں رہتا پر میرا اللہ تھا اللہ تھا دیکھتا کھڑے فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے یہ اپنے دل کو ٹٹولے دل کو دیکھے کہ اگر تو ہوں بھی وہ کیفیت باقی ہے تو میں کامیاب بات میں کامیاب ہوں اور اگر وہ کیفیت باقی نہیں ہے وہ کیفیت باقی نہیں ہے تو اللہ نے نبی نے فرمایا اللہ پاک خود اعلیٰ کرے کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم کہ اللہ تبارک و تعالی وہ نہ تمہاری صورتوں کو دے دے نہ تمہارے عملوں کو دے دے وہ تو تمہارے دلوں کو دے دے سبحان اللہ اور دل دے نال بھی میں نصیحت بیٹھا کہ اللہ نے موقع فراہم کی تھے
کہ اے شوال دا مہینہ بھی عظمتاں کولو خالی نہیں ہے، شوال دا مہینہ بھی برکتاں تے رحمتاں کولو خالی نہیں ہے۔ فرمایا کہ دے 6 روزے بھی رمضان مبارک دے روزیاں دے ثواب دے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 6 روزے بھی رمضان دے روزیاں دے برابر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انتظار کرتا ہے۔ میں رمضان دے آخری عشرے دے اندر کافی جھیتے بیان کیتے رب دی رحمت 3 مہینے تھی گا جس کا بھولے گی کرن تو 3 مہینے رجب المرجب دا مہینہ ان دے اندر اللہ نے 27 دی رات بڑھائی کے معراج والی رات، معراج دی رات رب دی رحمت سب کو بلے دی رہی، سب کو تلاش کرے دی رہی ہے۔ آونیو اسا نہ آئے، شعبان آ گیا، ان دی 15 دی رات شب برات وقتوں دی رحمت سب کو بولن آ گئی، سب کو لبھن آ گئی، سب کو سڈن آ گئی، اسا وقت نہ آئے۔ دوجا مہینہ گزر گیا، وقت رمضان آئے، رمضان مبارک دی پہلی رات کو ہی اللہ تبارک و تعالی خود آپ 7ویں آسمان کو آسمان دنیا تے آ گئے، ملائکہ کو بھیجے، پھیل ونجو گلیاں دے اندر، پھیل ونجو محلیاں دے اندر، پھیل ونجو بستیاں دے اندر، بلکہ میرے گناہ گاراں دیاں دعاواں دے تے آمین آ۔ وہ بلے دی رہی گی، وقت بھی اجل سہارا نہیں تھیا، تو ہن یہ شوال دا مہینہ میرا اللہ ان دی رحمت وہ وقت آواز کھڑی لے لیے کہ اجل وقت ہوئے یہ 6 دن چلے گئے، انہاں 6 دنوں کے اندر آؤ میری رحمت والے کریں، میری رحمت والے قریب لفظی کھڑی میں پڑھویں کتاب کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت سندھ سختی رحمۃ اللہ علیہ جنال ایک بازار کے گوڑی گزرتے پہلے دیکھتے میں بازار ایک مقام ترش لوگ جمع ہوئے، لوگ اکٹھے ہوئے، آپ نے بھیجے جنید بننے پر لوگ کیوں جمائیں ہوئے، حضرت جنید آئے ہوئے، اے میرے مرشد ایک شرابی بندہ ہے، کبابی بندہ ہے، نشے کو لت پتے اور گٹر کے اندر سے کسی پر مجھو رال وقتی پہنے مجھو ہمیں کے بدبو دے آنے پائنے تہوے میں لعنت ملامت پہ کرنے لوگ ملام پہ کرنے نفرت پہ کرنے حضرت سنی سکتی رحمت اللہ نے آپ نے فرمایا جنید آج چلو چلتے ہیں مجھو رال لگی پہنے گندگی آؤ دمو دھونے گئے آپ آئے لوگ دعا کے میں ہٹ میں لوگ ہٹ گئے کہ جناب میں صوفی آ گئے مولوی آ گئے یہ کیا کریں گے کیونکہ مولوی آتے تک فرق کہتی نہیں توڑی صوفی آتے کوئی تک فرق بدھیگا نہیں ہے یہ ملا مروالے مولوں کے کیا چیز ہے غلط آتا ہے کوئی تک فرق سلطان محمود غزنوی بادشاہ دنا سنے جی غزنی کو آیا ہندوستان دے اندر پتہ کیتا ہندوستان نیک مانا ہاتھ لالا ولی اللہ ہے
بادشاہ بھی ہاں تے ہر وقت سرگردان تے پریشان رہتا ہاں. پوچھے نے سلطان کیوں ہر وقت پریشان نہ دیں؟ آخر لگا ترائے گالی ہیں میری سمجھ چ نہیں آئی، میرے دماغ چ نہیں بانیاں. کتھا افغانستان پہاڑوں سنگلا چٹاناں چوں میں آیا، میں ہندوستان دا فاتح بن گیا، اتنی بڑی مملکت دا میں سلطان تے بادشاہ. میں کو سیدن چھوٹا میں مالک تیرا سبکتگین تو دا بیٹا ہے. میں سوچے نہ رہنے نہ آیا میں بادشاہ بنیا اتنا بڑا، سبکتگین دا پتر ہاں بھی کیا کوئی سبکتگین دا لفظ چڑھ دے تو زبان سے کیا ہے یہ والد ہے اوکے تو آدھے بولے بولی طرح طالب چڑھے ہوئے جائیں موٹر سائیکل میں پولیس والے روکے اوئے رکو جو رک گئے تو پتہ نہیں ڈبل سواری تے پابندی ہے. حضور پتہ ہے ڈبل تے پابندی ہے نا، اساں تے ترے چڑھے بندے وہی ڈبل تے پابندی ہے. اچھا ڈبل تے نہیں اساں ترے ہے اور چل اٹھو تے چلو نہ لکھو چلان کر انہاں نے چھوڑو بابا نہیں بولی تھی پتہ نہیں لگتا نہ لکھو وہ تھی کاغذات ہے وہ بھی میرا نام لکھو فی بحر اللجی یغشا. انہوں نے قلم روک گئی ہے میں ہوا کہ یہ کوئی نہ ہے وہ کسی میرا نہ ہے میں تو ہوا کہ لکھو اے ہوا کہ چچا تو چھوڑ تیرے نام کیا ہے؟ ہوا کہ میرا نام ہے قطعی سجل للقطب. اردو دا چرخانہ ہوتا ہے یہ کیا نام ہے؟ وہ ہمیں کیوں مارا چھل سان کیا بتا لکھ چرخ ٹور بجو. تو سبکتگین سلطان محمود غزنوی دے والد کا نام سوچ اتنا رہا میں ان کا بیٹا ہاں یا کہ میں دوجا سوال ان کے ذہن سے ارادہ ہے کہ یار یہ بلا بلوانے تیرے جتی کوئی نہیں ہوگی کھٹے پرانے کپڑے بندن کھاون کو شے لگتی نہیں روٹی منگ کے کھاندن تے آدھے نا اساں لوہائے جہاں دے سردار نبی دے وارث اساں لوہائے جہاں دے سردار دے کیا ہے وارث ہیں. میری سمجھ چ نہیں آتی گال میرے دماغ چ نہیں آتی ہے گال. کوئی اگر اتھا امیر باپ دا وارث بیٹا ہوندے امیر ہوندے مالدار دا بیٹا وارث ہوندے مال والا ہوندے یہ آدم لوہائے جہاں دے سردار دے اساں وارث ہے تے پیرے جُتی نہیں ہوندی کپڑے پٹے ہوندے کیویں آدے نے میری گل سمجھ نہیں آتی. تیجی گال والے صاحب نے سیدن قیامت آنی ہے کرنا ہوئی کیا ہونے یہ قیامت کا فلسفہ بھی میرے دماغ میں نہیں ہوتا. میری بات سمجھتے پہ غور تو ہمیشہ تو سرگردان تے پریشان رہندا سلطان محمود غزنوی لکھے رات کے ٹائم بار اللہ اپنے شہر کے اندر نگہبان کرے گا. چل دیا
جواب حضرت لائے کیا دے دے جناب ایک بچہ مرودی جو پگڑی پاتی ہوئے سادہ جلدہ سے پرندہ حالے چوک دے اندر کتاب چاہ کے بیٹھے دیا اتھائی ہی کھٹری دا گھر لے ہندو دا گھر ہے انہیں گھر دے ایک دیوار جو چند سوراخ ہے جنہی جو تیز روشنی بہلا رہی ہے اس روشنی لیتے کہ اپنی کتاب چاہے دے پڑھ دے مت سڑک دیکھ کے مت علیدہ دھیاں میں مت اجڑا کچھ دیکھ آئے تو تم یاد کریں گے مت ورنے دے مت ایمیں دے دے کریں گے سلطان دے دارے بلاسن اس بچے دے قریب ہے آدھے کیا کرنی ہے آدھے سبق یاد کیا کرنا ان کو پڑھ دو رات کو یاد کرنا انہیں صبح سنانا ہوتے تیتا چورا ہیچ کیوں بیٹھے بھائی جناب میرے گھر کے اندر لائٹ کا انتظام کوئی نہیں لالٹین کوئی نہیں دیوا ہے تیل کوئی نہیں اس واسطے اس روشنی کا فائدہ اٹھنے ہوئے آگے میں سبق یاد کریں گا سبق کے انشاءاللہ ہے آگے حدیث کی کتاب ہے حدیث کی کتاب پڑھنا سلطان دے دل دے اندر رہنے آئے تر سے بچائے وہ ایتم ہو چلے آدھے میں سمارے سائے مدر سے نہ بچائے حالے ہیں چرام کوئی نہیں لالٹین کوئی نہیں پرندہ انتظام کوئی نہیں سلطان نے اپنے خاتم کو آنکھیں میاں یہ حدیث پڑھ دے لالٹین انہیں حوالے کر دے تیل دنال بھی فور کر دے اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگے یہ جتنے دن تیل چلے ہر چل سنار آکے کچھ گندہ کرے سو جب تیل ختم تھی بندے چراغ دے اندر آکے تیل بھی پورا کر دے انہیں دیکھ لالٹین جلا گئے رات گزرنے میں صبح ہوئے مطرات آئیے سلطان راتی سکتے کیا دیتے خواب دے اندر کمرہ مرتر ہو گئے روشن ہو گئے نسل والے کہ حضور کرنے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی دیا سلطان عالم خواب کے حالت دے اندر اٹھی کے بیٹھا کہ واقعاً میرا کمرہ معطر ہے کمرہ روشن ہے تے آقا تشریف کرنا ہے میری ذہن کی خلش وہ سوال پوری زندگی دے وہ رجوع کرنا لیکن جب میرے آقا آئے آگے میرے محبوب نے سب کو پہلے فرمایا اور سبکتگین کے بیٹے کیا فرمایا سبکتگین کے بیٹے اور سبکتگین کے بیٹے آج تو نے کل تو نے میں محمد الرسول اللہ کے دین کے وارث کے لیے چراغ کا انتظام کیا میں محمد تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ دن قیامت کے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر دلاؤں سبحان اللہ سلطان محمود غزنوی آدھے میرے دماغ دے دریچے کھل گئے کہ آقا نے ہکی کلام کے اندر میرے تیرہیں سوالہ دا جواب بھی دے دیتا میری خلش بھی دور ہو گئی میں سجیدہ ہم کہ میں سبکتگین دا بیٹا ہاں یا کہ نہیں صحیح آدھے ہوئے فرمایا وہ سبکتگین کے بیٹے میں سجیدہ ہم کو یہ ملا ملوانے یہ طالب یہ آدھے نسان حضور دے دین دے وارث ہے صحیح نے فرمایا کل تے میرے دین دے وارث واسطے چراغ دا انتظام کیتے میں سوچے نا ہم قیامت آمنی ہے نہیں آمنی صحیح فرمائے دن قیامت دے میں آپ تے کو حوض کوثر تو جام پی لے سبحان اللہ تو میرے عزیزوں میرے دوستو گالی جو گل نکلی ہے میں
سنے دا بھی یہاں کہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی دے استادن جنید کو آخر جنید لوگ نفرت پہ کرے دنی نے کول نفرت پہ کرے دن احساس پیدا تھے لوگوں کو ہٹائے نے اور جنید پانی گھننا ہے آکے اس شرابی بندے لا منہ دھوتے نے رال صاف کی تھی نے گندگی لگی رہی صاف کی تھی نے دیدہ پہ صوفین غوروین بزرگین میرا منہ دھوتے پہ جب منہ دھو کی تے نے منہ صاف کر کی تے دعا دے ہاتھ کھڑے کی تے اللہ میرے مسجد کی جو ہاں کہ میں انہیں منہ کو صاف کیتے میں انہیں منہ کو دھو لیتے تیری مسجد یہ ہے کہ تو انہیں دل کو دھو سبحان اللہ تو انہیں دل کو دھو لے گا اللہ اللہ والے کی دعا ہے حضرت جنید بغدادی آدھر وہ کوسا گھر تک چھوڑے جنید آدھر راتی جگلے میں مسجد تہجد پڑھن واسطے آیا کیا دینا کہ وہ شرابی میرے کو بھی پہلے آیا ہے سبحان اللہ میں پوچھے گھر نہیں گیا ادھے گھر والے بنے میرے کیوں تیرا انتظار نہیں کرے دے ادھے کچھ عرصہ رہے بھائی انتظار کرے دے ہمیں لیکن انہوں نے میرے حالات دیکھ کے میں کو اپنے حال سے چھوڑ دیتے ہیں پر اما انتظار کریں دی آئی دروازہ کھولا رکھ دیا پتہ نہیں کس وقت میرا نقطے پھر عام ہے میں نے ہم اپنے وہاں پہنچتا ہوں کہیں نہ پہنچتا ہوں بلا کر اس ماں نے بھی میرا انتظار چھوڑ دیتے ختم کر دیتے فرمایا بات ہن کوئی انتظار کرنے والا نہیں کوئی منتظر نہیں میرا حضرت جنید بغدادی آدھر او میاں ہن بھی اللہ دی رحمت تیرے انتظار دے رہا سبحان اللہ تو آدھے کوئی انتظار نہیں کرے گا انہی رحمت ہن بھی تیرا انتظار کر رہی ہے وہ آواز میں بھی پڑی ہے وہ ٹکڑے نہیں کھڑی ہے وہ اللہ کی رحمت آواز کھڑی نہیں دیئے کہ بالا بالا ہر آنچ ہستی بالا بازا بالا ہر آنچ ہستی بازا گھر کافر قبر بت پرستی بازا ولا گر کافر اگرچہ کفر کی تھی اگرچہ بت پرستی کی تھی اگرچہ گناہ کی تھی اگرچہ جرم کی تھی دنیا والے دنیا دار تھوڑا جرم کرے گا دنیا والے دنیا دار تہاری کو گناہ کرے گا تو اپنے مجرم کو تلاش کریں گے مجرم کو بھولیں گے مجرم کو لکھتے گے جو پولیس کے ذریعے دلال سراغ رسانوں کے ذریعے دلال فلانا میرا مجرم ہے وہ کو لکھو بولو لب کے بول کے کیا کر رہے وہ کو سزا دے ہے پر اللہ کی رحمت اپنے مجرم کو بلوے دیئے مجرم کو لکھے دیئے میرا مجرم لکھے آگے میرے بوہے دیتے جو تاکہ میں ان کو معاف کر چھوڑا سبحان اللہ میں نے سمتری کا مہینہ ہو گئے رجب تو لے کے شعبان تو لے کے رمضان تو لے کے شوال آ گئے اللہ کی رحمت منتظر ہے انتظار کے اندر اگر بھی بخشش واسطے انہیں 6 دیوار باقی رکھی ہیں سبحان اللہ کتنی 6 دیوار کہ من صام رمضان
جے روزے رکھن رمضان دے وسیطت من شوال اتے 6 روزے رکھے ویسا شوال دے کھانا قسمہ مدہر اور انہیں یقین کر گئے جو پورے سال کا روزے دار ہے سبحان پورے سال کا اللہ توفیق نصیب یہ تو انہی توفیق دی یہ انہی جے کو توفیق دیتی ہے وہ رمضان بھی رکھیں تے ہوں بھی کوشش کرے سی دیکھو توفیق نہیں ہے سمجھتی میں سننے تھا قیامت آئے موت بول سے عید کر میں کہ انشاءاللہ بس سیدھی پہ یہ جمعرات یا جمعے روزے رکھے نہیں ہاں بس صاحبہ رہ گئے این پھیرے تا رہ گئے یہ تھا پوچھنا آیا کرے روزہ کرے رہ گئے یہ کیا ہے توفیق ہے یہ توفیق نعمت یہ بھی بہت بڑی عطا ہے تو رب دی جے کو چاہے توفیق دے جے کو نہ چاہے یہ توفیق نہیں ہوتی ہمت ہے طاقت ہے استطاعت ہے سب کچھ ہے لیکن توفیق نہیں ہے مستقل توفیق یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے ہمارا ان شکر تم کیوں کو تھی دیے جڑا ہوگا شکر ادا کریں گے لَأَزِيدَنَّكُمْ مطلب بتا دیں گے دعا کرو اللہ تمہیں کو توفیق عطا فرمائے آسان اس شوال میں روزے رکھ سکوں میرا مالک توفیق دے سی چاہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو سکتا